نظر ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ سب کو ایک ہونے کی بات کی جا رہی ہے، جب سب ایک ہوں گے تو جو ہے کامیابی ملے گی؟ نہیں، آپ اگر سارے فرقوں کے کرنا چاہیں تو جو ہے اتحاد اگر سب کا ہو جائے تو بھی نقصان ہی ہے۔ ہر فرقے کا اتحاد ہو جائے اس سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 55 ممالک ہیں، ان کا حال کیا ہے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے نا۔ جہاں پر شیعہ کا قبضہ زیادہ ہے وہاں پر اہل سنت پہ جو ہے ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ چلے جائیں عراق کے اندر، چلے جائیں کربلا شریف کے اندر، اور دیگر علاقوں میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، جب ایک فرقے کی پارٹی کو پاور ملتا ہے تو دوسرے پارٹی پر وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ آپس میں یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں سب ایک ہو جائیں گے تو کامیاب ملے گی؟ نہیں، ایک وقت تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دور یاد کیجئے، صرف 10 لوگ لے کر کے گئے تھے، کتنے لاکھ؟ 60 لاکھ لوگوں سے مناظرہ مقابلہ کرنے کے لیے، 1,60,000 لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تعداد میں بول رہا ہوں لیکن بہرحال کتنے بھی لاکھ تھے اس کے اوپر 60,000 تھے، کئی لاکھ 60,000 لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت خالد 10 لوگوں کو لے کر کے گئے تھے۔ کیسا ایمان تھا ان کا، وہ کیسے ایمان والے تھے، کیسے مضبوط ایمان والے تھے، اور ایسا ایمان تھا حضرت خالد سے پوچھا گیا 10 لوگوں کو لے کے آئے ہیں، اتنا بڑا 125 جنگ جیتنے کے بعد کسی نے پوچھا اے خالد تمہارا راز کیا ہے؟ جس جنگ میں جاتے ہو لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے، آخر راز کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اہل سنت ناز کرے اپنی قسمت پر، اپنی قسمت میں ناز کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، 125 جگہ جس میں لاکھوں لوگوں کی شرکت، اور یہ 5 لوگ 10 لوگوں کو لے کے جا کر کامیابی حاصل کر لیا کرتے تھے حضرت خالد۔ ان سے پوچھا گیا راز کیا ہے، کیسے کامیابی مل جاتی تھی؟ فرماتے میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے تو میرے آقا کے منہ مبارک کا کمال ہے۔ جب بھی جنگ میں جاتا ہوں اپنی ٹوپی میں سرکار کے منہ مبارک کو لے کے جاتا ہوں، اسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرما رہے ہیں کہ ہمیں وسیلے سے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ آج جو وسیلوں کے منکر ہیں، آج وسیلے کو چھوڑ دیا گیا، کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ حضرت خالد بھی اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگ سکتے تھے، کیا ضرورت تھی اپنے امامے کے اندر سرکار کے مبارک کو لگانے کی؟ کیونکہ وہ وہابی نہیں تھے، صحابی تھے، صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ دعا قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وسیلہ ویسے تلاش کرو، نبی کے زلف کا وسیلہ بناؤ، نبی کے نالے کا وسیلہ بناؤ، اللہ کے ولی کا وسیلہ بناؤ۔ بڑے سے بڑے کافر ہوں گے، شکست کھا جائیں گے، 10 ہوں گے، کامیابی مل جائے گی۔ ہمیں کروڑوں کی تعداد نہیں چاہیے، وہی خالد کے 10 سنی چاہیے۔ پورے ہندوستان میں 10 سنی رہیں گے، پوری دنیا کے کفر سے مقابلہ کر لیں گے، ہمیں سب سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 خالد بن ولید جیسے صحابی بن جائے، ان کے جیسے غلام بن جائے، یہی 10 صحابی جیسے غلام اگر بن جائیں گے، یہی 10 غلام پورے ہندوستان کے کفر سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ان کے سینے پہ چڑھ کر یہ بتلائیں گے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ بننے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہمیں کروڑوں کی تعداد کی ضرورت نہیں ہے، 10 سننی چاہیے اور گناٹت سننی چاہیے، سنافلی نہیں چاہیے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، سب کو لے کے چلو، سب کو لے کے چلو، یہ بربادی ہو جائے گی۔ ارے کئی سال سے اتحاد مصیبت چل رہی ہے، ابھی تک اتحاد کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ سرکار نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا میری امت ڈیوائڈ ہو جائے گی، قیامت آ سکتی ہے، سرکار کی حدیث نہیں بدل سکتی، لاکھ اتحاد کی تنظیمیں بنا لو، اتحاد نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کی زبان سے نکل گیا۔ امت بٹ جائے گی تو بٹ جائے گی، کوئی اس کو ملا نہیں سکتا، کوئی ایک نہیں کر سکتا کیونکہ سرکار کی زبان سے نکل گیا ہے۔ تو اب جو ہے اس کے اندر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت آئے، ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے، امن اسی صورت میں آ سکتا ہے جب صحابہ جیسا ایمان ہوگا، صحابہ جیسا کردار ہوگا۔ اگر بدعقیدتی معاملہ لے کے چلو گے تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی تک جو دین پھیلا ہے بزرگوں سے پھیلا ہے، اولیاء کرام سے پھیلا ہے، ان درگاہوں سے پھیلا ہے۔ ان کو کیا معلوم یہ جو ہے 40 دن کی جماعت میں جا کے آ کے کہنے کے درگاہوں پہ نہیں چڑھنا چاہیے، مزارات کو چھوڑنا
ہم بھی اتحاد کے دائی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں اتحاد کریں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں کریں نا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم اتحاد کر رہے ہیں، امام صاحب اتحاد توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے کل اتحاد ہوگا، کل آ جائیے کل ظہر کی نماز میں سب کو لے کر کے آئے، اور جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کر لو اتحاد کر لو، تو ہم کہتے ہیں آپ بھی کہیں قرآن کی روشنی میں اتحاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بتاؤ، قرآن کی روشنی میں اتحاد کریں گے نا؟ قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ ہے تو آپ اتحاد کریں گے؟ قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ ہے تو اتحاد کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ قرآن کی تائید میں اتحاد ہوگا، کل ظہر کی نماز میں آ جائیں ان لوگوں کو لے کر جو اتحاد کرنا چاہتے ہیں، ہم سینے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کے اندر ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم فجر کے بعد سلام پڑھتے ہیں، بدعقیدہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، ہم سلام پڑھتے ہیں۔ آؤ کل ظہر کی نماز میں میں پڑھ کے سنا دوں، قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ بھی نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس خیر بتانے والے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ سلام پڑھو، تم کہتے ہیں کہ جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت لا کے بتا دو جس میں اللہ نے کہا ہو اے ایمان والو سلام مت پڑھو، پوری دنیا سے سلام پڑھنا روک دیں گے۔ جب قرآن کی ایک آیت سلام نہ پڑھنے پر نہیں ہے، پڑھنے پر ہے، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، جج آپ ہیں، میں تو ایک فقیر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں سلام پڑھو، تو آپ پڑھنے پہ اتحاد کریں گے کہ نہ پڑھنے پہ اتحاد کریں گے؟ پڑھنے پہ آپ بتائیں، پڑھنے پہ اتحاد کیا جائے گا کہ نہ پڑھنے پہ؟ تو جو لوگ اتحاد کے منکر ہیں، جو زبانی کہتے ہیں کہ اتحاد کرنا چاہیے لیکن دل کے اندر امت کو تقسیم کریں، امت کو بانٹ رہے ہیں، پر پتہ چل جائے گا کہ کون امت کو اتحاد کر رہا ہے، کون زبانی نعرہ لگا رہا ہے، کون قرآن کے خلاف عقیدہ دے رہا ہے۔ اگر قرآن میں سلام پڑھنا، کل سے تمہاری مسجدوں میں سلام پڑھنا شروع ہو جانا چاہیے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سلام پڑھنا چاہیے۔ تم قرآن کے خلاف عقیدہ دے رہے ہو، اب آؤ تم کہتے ہو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، ہم درگاہوں کا وسیلہ لیتے ہیں اور یہ کرم کا وسیلہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن پہ اتحاد ہوگا، قرآن کے خلاف اتحاد نہیں ہوگا۔ آپ میں کہتا ہوں کہ ظہر کی نماز میں آپ کے علی صاحب سے ایک آیت دکھا کے لائے، ایک آیت دکھا کے لائے کہ اللہ نے کہا ہو اے ایمان والو وسیلہ مت لو، ڈائریکٹ دعا کرو میں قبول کر لوں گا، کسی نبی کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے۔ وسیلہ لینا حرام ہے، ہم وسیلہ لینا بند کر دیں گے، درگاہوں پہ جانا بند کر دیں گے، لیکن ایک آیت بھی قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ لیکن آپ ہم سے پوچھیں، بریلویوں سے پوچھیں، سنیوں سے پوچھیں، قرآن کی آیت بتاؤ جس میں اللہ نے وسیلہ لینے کا حکم دیا ہو، ہم سنائیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب آپ بتاؤ وسیلے پہ اتحاد ہوگا یا قرآن کے خلاف عقیدہ دینے والے پر اتحاد ہوگا؟ نہیں، قرآن کے خلاف عقیدے دینے والے پر ہم جو ہے اتحاد نہیں کریں گے۔ اسی طرح دیکھتے جائیں آپ، ہم کہتے ہیں میلاد النبی کرنا چاہیے، نبی کی میلاد میں خوشیاں منانا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے، خوشیاں مناؤ۔ قرآن نبی کی آمد پر خوشیوں کا حکم دے رہا ہے، تم کہتے ہو نہیں منانا چاہیے۔ ایک آیت لے کر کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ، اتنے سال سے محنت کر رہے ہیں، کئی سال سے جماعت میں جا کے آئے، اتنی روٹیاں توڑ کے آئے، ایک آیت ابھی تک یاد کر کے نہیں آئے کہ فاتحہ کو حرام دینا چاہیے۔ ایک آیت تو یہ جو ہے فاتحہ کا مجھے نہیں یاد دلایا، ایک سال کی جماعت میں جانے والے، 4 سال کی جماعت میں جانے، کوئی ایک آیت لے کر کے نہیں آیا اب تک، ایک آیت کوئی بالکل نہیں سکھایا۔ جا کے امام صاحب کو جا کر کے سنا دیں اے امام صاحب میلاد النبی منانا حرام ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ہم قرآن پڑھ کے سنانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے قرآن پہ اتحاد ہوگا یا قرآن کے خلاف اتحاد ہوگا، آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ اور دیکھتے جائیں آپ، اور دیکھتے جائیں، ایسے کئی عقائد دیتے جائیں۔ آپ میں کہنا چاہتا ہوں سورہ فاتحہ سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہو اے ایمان والو فاتحہ مت پڑھو، ہم فاتحہ پڑھنا روک دیں گے، لیکن ایک آیت بھی نہیں ہے بلکہ قرآن کی ابتدا فاتحہ سے ہو رہی ہے نا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، امت کا آدھا کم دور کر دیا گیا، کیونکہ آدھی سے زائد امت فاتحہ کے ذریعے بخشی جائے گی، سبحان اللہ، فاتحہ کے ذریعے بخشی جائے گی۔ ایک آیت لے کر کے آؤ جس میں اللہ نے فاتحہ کو حرام کہا ہو، ایک آیت لے کے آؤ جس میں اللہ نے وسیلے کو حرام کہا ہو، ایک کوئی حدیث لے کے آؤ۔ قرآن کے بعد درجہ آتا ہے حدیث کا، چلو قرآن میں نہیں لا سکتے، ایک حدیث صحیح لا کر کے بتا دو، حدیث صحیح نہیں کم سے کم ضعیف حدیث ہی لا کے بتا دو یار، کسی ضعیف حدیث میں اللہ نے کہا ہو کہ وسیلہ لینا حرام ہے، رسول اللہ نے کہا ہو کہ وسیلہ لینا حرام ہے، کوئی لا کے پیش نہیں کر سکتا۔
को आपने छोड़ दिया, आप अपने घर में जायजा लेते। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो लोग जो है दरगाहों के फकीर हैं, जो कहते हैं जो गुंबद लाइट में लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है इसको निकाल देना चाहिए। ऐ मस्जिद कुबा में आने वालों, जरा ये बताओ कि अगर गुंबद खजरा को कुबा मस्जिद से निकाला जाएगा तो भोला भट्टा का सुन्नी मुसलमान खामोश रहेगा, खामोश बैठेगा? नहीं, हम अपनी जान तो गवारा कर सकते हैं, ऐसे बदअकीदा का सर कलम कर सकते हैं, लेकिन गुंबद खजरा की तौहीन या ये इकरामी गुंबद की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर है एक आयत लेकर के आओ कि गुंबद खजरा को मस्जिद से निकालना चाहिए, एक आयत लेकर के आओ, एक हदीस लेकर के आओ कि गुंबद खजरा मस्जिद में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं कि नहीं गुंबद को सजदा हो रहा है, दरगाह को सजदा हो रहा है। हमने आला हज़रत का गुंबद लगाया था, आला हज़रत के खानदान के फर्द आए थे, एक दिन के लिए लगाया गया था, एक दिन के लिए हमने गुंबद आला हज़रत लगाया, बीच में मिंबर के पास रखा हुआ था, बाद में साइड में लगा दिया गया। तो कहा गया कि दरगाह को सजदा हो रहा है, सामने रखा है दरगाह को सजदा हो रहा है। इतने दिन से यहाँ गुंबद है, आप बताएं क्या गुंबद को सजदा कर रहे हैं? नहीं, आप गुंबद को सजदा नहीं कर रहे हैं। मस्जिद में गुंबद आए तो यहाँ के लोग कह रहे हैं माअल्लाह, एक दो लोग ही हैं, ज्यादा लोग नहीं, लेकिन ये लोग पूरे गश्त करते हैं, फिर रहे हैं कि मस्जिद को दरगाह पर धर्मशाला बना दिए। क्या कुबा मस्जिद के मुसल्ली इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि कुबा मस्जिद को धर्मशाला कहा जाए? बर्दाश्त करेंगे? कुबा मस्जिद को धर्मशाला कहने वालों, कमेटी के खिलाफ लोगों को भड़काने वालों, इमाम और कमेटी के खिलाफ जो लोग भड़का रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ अगर गुंबद खजरा मस्जिद में आ जाए तुम्हें तकलीफ हो रही है, आला हज़रत का गुंबद आए तकलीफ हो रही है, रोजाना सीने से लगाकर गांधी की नोट लेके आता है, मस्जिद धर्मशाला नहीं हो रही है। गांधी की फोटो लेके आता है, जेब में पैसे लेकर के आता है और उस नोट पर गांधी की फोटो लगी है, मस्जिद में गांधी की फोटो आती है, सीने से लगा के जेब में रख के पढ़ रहा है, तेरी नमाज हो रही है, हम गुंबद खजरा लगाते हैं तो शिरक का फतवा लगा रहा है। पता चला कि तू भी जो है गैरुल्लाह को मस्जिद में लाता है, हम भी लाते हैं, फर्क इतना है गांधी को लाके तू मुशर्रफ भी बनाता है। गुंबद खजरा सुन्नियों को मुबारक, तुझे गांधी जी मुबारक, हमें गुंबद खजरा मुबारक। आप बताएं रोजाना गांधी की फोटो, कितने लोगों के पास पैसे नहीं है अभी मस्जिद में गांधी की फोटो लेके आ रहे कि नहीं आ रहे? किसी ने फतवा लगाया? नहीं, क्योंकि गांधी से मोहब्बत है, वो नहीं रहेगा तो कैसे हम जिएंगे, कैसे हम पैसे खर्च करेंगे? उसके बगैर हिंदुस्तान में रहना मुश्किल है। वही चीज हमें जो है हर चीज दिलाती है, उसको सीने से लगा के रख रहे। अरे जिसको तुम पैसे कहते हो, हम उसको दुगना तो हम गरीबों को खिला देते हैं, कैरेटी में बच्चों को खिला देते हैं, हम तो वो दौलत तो आका के नाम पे लुटा देते हैं, ऐसी दौलत तो क्यारी पार्टी में लुटा देते हैं। दौलत की हैसियत हमारे नजदीक कुछ नहीं है, हमें नबी से मोहब्बत है, इसीलिए हम गुंबद खजरा को दिल में लगा के है ना, हम दिल में रखते हैं। गुंबद खजरा सामने हो, एतराज, अच्छा ठीक है, सामने कोई चीज हो नहीं रखना चाहिए, दरगाह, चलो ठीक है। आप बताएं कितने लोग अब तक जनाजे की नमाज पढ़े? जनाजे की नमाज नहीं पढ़े, पीछे रख के पढ़ने के सामने नहीं पढ़ते। मुर्दा है ना, मुर्दा है, सामने रख के आप रकात नमाज पढ़ रहे, वहाँ शिरक नहीं हुआ, वहाँ भी तक नहीं हुआ। आप बताएं यहाँ भी गुंबद खजरा सामने शिरक हो रहा है, धर्मशाला बन की मस्जिद कुबा माअल्लाह। आप बताएं सामने जनाजा रख के वहाबी भी पढ़ता है, देवबंदी भी पढ़ता है, अहले हदीस भी पढ़ता है। अरे जब सामने जनाजा रखा हो, नमाज पढ़ी जाती है, गुंबद खजरा सामने तो दुआ भी की जा सकती है। सुभान अल्लाह, क्या मुर्दा है, अब वो मुर्दा कोई भी हो सकता है, शराबी भी हो सकता है, जुआई भी हो सकता है, बेनमाजी भी हो सकता है, कोई भी हो, जनाजा किसका भी आ सकता है। अरे बेनमाजी का जनाजा है तो भी नमाज पढ़ी जा रही है, और शराबी का जनाजा है तो भी दुआ की जा रही है जनाजे के सामने। अरे जब शराबी का जनाजा हो, उसके सामने हाथ उठा के दुआ करना जायज है, तो गुंबद खजरा के सामने दुआ करना कैसे शिरक हो जाएगा? क्या बात है, गुंबद खजरा के सामने कैसे करना शिरक हो जाएगा? हमने सिर्फ देखने के लिए लगाया था, लेकिन बाद में जो है हमको हटा देना नहीं था, हमने हटा दिया। बस आला हज़रत के खानदान के लोग आए थे, मदरसे के बच्चों ने इसको बनाया था, इसके लिए हमने इसको लगाया था। इसके लिए मस्जिद को धर्मशाला कहा जाता है, कमेटी के खिलाफ बाहर भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, गश्त किया जा रहा है। इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इतना काम जो नबी को गालियाँ दी गई, नामुस रिसालत पर घर में बैठे रोटियाँ तोड़ रहे थे, होटल में चाय पी रहे थे, तुम्हारे आँख में कुछ नहीं हुआ,
खिलाफ कष्ट किया जा रहा है, इमाम के खिलाफ कष्ट किया जा रहा है, इमाम को परेशान किया जा रहा है। जब पानी सर के ऊपर हो गया तब मुझे अदब इख्तियार करना पड़ता है। कोई कहता है कि इमाम साहब लंबी किरत करे, लड़ने पे आ रहे हैं, इमाम साहब छोटी किरत करे, लड़ने पे आ रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, कहते हैं इमाम साहब आप छोटी किरत कर रहे हैं, फजर में लंबी किरत करिए, इमाम साहब से परेशानी। अगर बड़ी किरत करें तो परेशानी, छोटी किरत करें तो परेशानी। कोई कहते हैं कि इमाम साहब पाबंदी नहीं करे, मेरे वालिद का इंतकाल हो, मैं जनाजे में नहीं जाना चाहिए, मस्जिद में रहो। इमाम के किसी खानदान के फर्द कहते हो नहीं जाना चाहिए, इमाम हो तो पे जुल्म किया जाएगा। खानदान में किसी का भी इंतकाल हो, इमाम पर ये जुल्म है कि वो जनाजे में नहीं जा सकता, खानदान में किसी की शादी हो नहीं जा सकता, बच्चे की पैदाइश हो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, नमाज में ही रहना है, कोई नमाज में नहीं जा सकता। पट मार रहा है इमाम, इमाम के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। यानी इमाम का मतलब ये है कि खानदान के इंतकाल में नहीं जाना चाहिए, शादी में नहीं जाना चाहिए, और बेटे का पैदाइश हो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, तबीयत खराब हो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, हर वक्त इमाम चेहरे पर दिखना चाहिए। अरे इमाम से इतनी मोहब्बत है, हर वक्त देखना चाहते हो तो इमाम की बुराई क्यों कर रहे हो? इमाम मुझे साहब से पूछे आप, हर मस्जिद में एक महीने की छुट्टी होती है कि नहीं? पूछे आप, साल में 1 महीने की छुट्टी होती है। लॉकडाउन के बाद से आज तक मैं 15 दिन की छुट्टी नहीं लिया। पूछे मोदी साहब से आप, 2019 में मैं 15 दिन की छुट्टी लिया था, उसके बाद से आज तक 15 दिन की छुट्टी, वो भी उम्रे के लिए गया था, तब से लेकर आज तक बीच में कभी 1 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए गया हूँ, या कभी 1 हफ्ते के लिए गया हूँ जनाजे की खातिर। लेकिन मैं ईद के बाद भी मोदी साहब से पूछे आप, या आप कमेटी के हजरात से पूछे, क्या कभी 1 महीने की छुट्टी पे गया, क्या आप कभी 15 दिन की छुट्टी पे गया? आप जाकर के हर मस्जिद का जायजा लें, वहाबियों की मस्जिद का जायजा लें, यहूदियों की मस्जिद का जायजा लें। अपनी मस्जिदों के इमाम को छोड़ दिए, वो तो जिना करके नमाज पढ़ा रहा है, उसको इमामत को है, सबको मालूम है, जिना साबित होने के बाद भी उसको तुम इमाम बना लो, और जो है हम सुन्नी इमामों के पीछे लग जाओ ताकि ये इमाम से हट जाए, वहाँ भी इमाम यहाँ पे आ जाए। अरे सब कुछ हो सकता है, ये कोई और मस्जिद नहीं है, खुदा मस्जिद है, यहाँ पर आना तो गुलाम मस्जिद है, तुम्हारा ख्वाब झुकना चूर हो जाएगा, यहाँ कभी पता किधर नहीं आ सकता। अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो ये सुन्नी हजरात अपने सर पे कफन बांध के निकलेंगे और अपने सर को कुर्बान कर देंगे, किसी पता कीदा को वहां भी बनने नहीं देंगे। शेर की ललकार। तुम्हारे इमाम ने तो फिर से पहले ऐलान किया, फजर की नमाज में नापाक था, मैं भूल गया था, नमाज दोहरा लो। अपने इमामों का जाके जायजा लो, क्यों सुन्नियों को परेशान कर रहे हैं? कोई सुन्नी परेशान नहीं करता है, पता है कौन कौन करते हैं? जो बदअकीदा है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, इमाम से क्या मोहब्बत करेगा यार? जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, वो इमाम से क्या मोहब्बत करेगा? कहते इमाम साहब सलाम नहीं करते। अरे क्यों सलाम करें? हमारा ये कानून है, जो नबी को सलाम नहीं करता हम उसको सलाम नहीं करते।
پتا کس مجبوری کے اندر امام لیٹا ہے پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے بس ظلم کرنا ہے بولنا ہے پابندی نہیں کرنا ہے پیارے حقیقت ہے کہ نہیں بتاؤ کون حافظ عالم بنائے گا کون امام بنائے گا کس طرح سے اماموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے تاخیر کی ہے مسجد قباء کا تعمیری کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا کہہ رہے امام صاحب بھیک مانگ رہے ہمارے مسجد قباء کے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے کے ہر جمعہ میں بھیک مانگ رہے معاذ اللہ خیر کہہ رہے تھے اب تک ہم نے اب تک دوستوں سے سن رہے جس کو ہم دوست سمجھتے تھے جس کو سلام کرتے تھے وہ کہہ رہا ہے کہ مسجد میں امام بھیک مانگ رہا ہے معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ بتاؤ کمیٹی والے سے پوچھے جاوید بھائی سے پوچھے آپ اتنے دن میں کبھی چندہ کیا مسجد کے اندر جتنا بھی چندہ ہوا کبھی 1 روپیہ اس کے اندر میں مانگا ہوں تو بتاؤ 1 روپیہ مجھے لگاؤ کس کے لیے تھوڑی تاخیر میں مسجد تو بنی ہے نا کل امامت سے نکلا تو چلے جاؤں گا میں لیکن مسجد لے کے جاؤں گا کیا یہ جو اندر سجاوٹ دکھ رہی ہے سجاوٹ میرے گھر آئے گی کہ یہاں رہے گی یہ تو یہی رہے گی یہ سجاوٹ یہی رہے گی یہ سارا کام تو یہی رہے گا میرے گھر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر امام کے ساتھ زیادتی کیوں کی جاتی ہے تاخیر ہوئی ہے یقیناً تاخیر ہوئی ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے آؤ وضو خانے کا کام میں کراؤ میں بھیک نہیں مانگوں گا چلو ٹھیک ہے تمہاری زبان بھیک نہیں مانگوں گا آؤ وضو خانہ بنا کے دو آؤ یہاں ممبر کا کام ہے آگے کرا کے دو ممبر پہ بات کر رہے ہیں ممبر کہیں کو توڑے بس بات کرنا ہے بدل کدھر کریں ممبر کہیں کو توڑے نہیں توڑنا چاہیے تھا کمیٹی کیا کر رہی ہے اللہ اکبر اتنا کام کرنے کے بعد کریں تو بغاوت نہ کریں تو بغاوت سمجھ میں نہیں آتا کہ کرو داستان کیسے ہنساؤ تو بغاوت ہے رلاؤ تو بغاوت ہے ہر طریقے سے امام کو ٹارچر کیا جا رہا ہے یاد رکھیں پیارے اگر یہ کام اگر نہ بھی ہو 15,000 20,000 کوئی بھی کام کر کے کما سکتا ہے یار اسی امامت کے اندر کیا بات ہے آپ بتاؤ مزدوری کرنے والے کو روز 1,000 روپے آپ دیتے ہیں ہے کہ نہیں مزدوری میستری کو آپ روزانہ 1,000 روپے دیتے ہیں تو کوئی بھی کچھ بھی کام کر کے 20,000 15,000 کما سکتا ہے اس کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو کیا جو ہے یہاں پہ پیسوں کے لیے امام رکا ہوا ہے کیا پیسوں کی خاطر یہاں رکا ہوا ہے نہیں دین کی خدمت کی خاطر آپ کو بھی معلوم ہے جو حضرت ہمارے جانے والے کو معلوم ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ جو انتشار پھیلا رہے ہیں وہ لوگ کان کھول کے سن لیں اگر کوئی بات ہے ڈائریکٹ امام سے آ کے مسئلہ پوچھو کل ظہر کی نماز میں آؤ جیسا کہ میں نے چیلنج کیا ایک آیت لے کے آؤ ورنہ کل کے بعد کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ بریلویوں کو شدت پسند کرے اتحاد توڑ رہے تمہارے اوپر کل ظہر کے بعد فتویٰ لگ جائے گا کہ اتحاد کے منکر تم ہو تم اتحاد نہیں چاہتے اگر ہے اتحاد آؤ قرآن کی آیت لے کر میں یہیں پر ایک بدعقیدہ کو پیار سے سمجھایا بخاری شریف نکال کے عربی عبارت دکھایا دیکھ میرے بھائی بخاری شریف کی حدیث اقامت میں حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا چاہیے بخاری شریف اوریجنل بخاری بڑی بخاری شریف اتنی بڑی کتاب ہے کھول کے اس کے ہاتھ میں دیا تو پڑھ لے یا اسکرین شاٹ لے لے تیرے عالم کو دکھا کے نا تیرا کوئی مفتی ہے دیوبند کا سب سے بڑا مفتی جو اب تک پڑھ لیا ہوگا کوئی ایک تو مفتی بنا ہوگا اس مفتی کو دکھا کے نا کہ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا چاہیے اور یہ حدیث بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے یا پھر اس کے خلاف حدیث لے کے آ تو میں بھی ٹھہر جاؤں گا کل سے شروع سے اقامت میں اللہ پر سے ٹھہر جاؤں گا میں بھی مودی صاحب کے ساتھ ٹھہر جاؤں گا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ ٹھہر جائے بیٹھ جائیں اقامت میں حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو کچھ دن تک بیٹھا تھوڑے دن کے بعد پھر آج سے شروع ہونے لگ گیا پھر آ گیا شروع سے کھڑے ہو گیا میں نے کہا تو حدیث لے کر کے آ کے کھڑے ہو بھائی میں تو حدیث دکھایا ارے جس کے پاس قرآن حدیث ہے اس کے کہہ رہے ہیں وہ نفرت پھیلا رہے شدت کے بیان کر رہے ہیں اور جس کے پاس حدیث نہیں ہے جو لا کے دکھا نہیں سکتا آپ پوچھے نا ان کو مطالبہ کرے نا ہمیشہ ہم سے ہی فاتحہ کا لکھا ہے درگاہ پہ جانا کا لکھا ہے ہم کو ہی پریشان کرو کبھی ان سے بھی تو سوال کرو ان سے پوچھو امام صاحب اتنا چلا چلا کے بول رہے ہیں کہ اقامت میں حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا چاہیے تجھے بخاری شریف کی حدیث بھی دکھائے کہ اب تک کوئی حیدرآباد میں کوئی عالم بن کے نہیں آیا جو مسجد قباء کے امام کا جواب دے 1 سال ہو گیا ابھی تک جواب دے کے نہیں آیا بخاری شریف کھول کے دکھایا اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں دکھایا 1200 سال پہلے کی کتاب ہے دکھایا نہیں اب تک آج تک کوئی لے کے نہیں آیا اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں یہ لے کے بھی نہیں آئیں گے کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے کہ جو لا کر کے دکھا سکے ہے نا تو یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں پیارے یہ انتشار پھیلانے والوں کی باتوں میں نہ آئے نفرت پھیلانے والوں کی باتوں میں نہ آئے اگر ان باتوں سے کسی کی دل آزاری ہے تو معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں اگر پھر بھی اعتراض ہے تو کمیٹی کو درخواست دیں کہ امام صاحب کو نکال دیں میں پھر سے معذرت کر کے امامت چھوڑ کے چلے جاؤں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ جاوید بھائی سے رابطہ کریں میں ایک نماز کا بھی انتظام نہیں کروں گا اگر جب بھی کہیں گے خدا حافظ میں چلے جاؤں گا لیکن خدا اللہ کے واسطے کسی اور امام کے ساتھ ایسا سلوک مت کرنا دوسرا امام جب یہاں آئے گا اس کے ساتھ اس طریقے سے سلوک نہ کرنا کیونکہ جس قوم کا امام پریشان ہوتا ہے وہ
قوم پریشان ہوتی ہے. بہرحال معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اتحاد عطا فرمائے, سنی اتحاد عطا فرمائے. بد عقیدہ کے شر سے ہم کو بالخصوص مسجد قباء کو, یہاں کی کمیٹی کو اور تمام یہاں کے سنی مسلیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.